دیکھیے عزیزان گرامی، یہ عید کے دن بڑے عظمتوں والے، بڑے برکتوں والے دن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ روزوں کی گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان راتوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان راتوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، واقعی میں ان راتوں کو ہم کو برکتوں والی رات سمجھنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے، یعنی جو عید کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے تو اس کا دل نہ مرے گا۔ جس دن لوگوں کے دل مریں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسری حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے، یعنی 5 راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے، پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے، تو آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ تو ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، یعنی بقرہ عید کی 3 راتیں، اور عید الفطر کی 1 رات، اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات۔ یہ 5 راتیں ہو گئیں، یعنی بقرہ عید کی 3 راتیں، عید الفطر کی 1 رات، اور شب بارات کی رات کی یہ 5 راتیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ایسی راتیں ہیں، لیکن آج کل کا ماحول ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ ان راتوں کو گھومنے پھرنے میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ مبارک راتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان راتوں کو گھوم کر بازاروں میں، مارکیٹوں میں ٹہل کر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ان راتوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ان راتوں کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعامات بٹنے کی راتیں ہوتی ہیں۔ یہ عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ لیلۃ الجائزہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی انعامات بٹنے کی رات ہے۔ انعامات بڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تو لوگ انعامات لینے کے بجائے، اللہ اکبر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، لوگ بازاروں میں، گھومنے میں، مارکیٹوں میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں اللہ اکبر کہ ان راتوں میں غلط کام بھی کرتے ہیں۔ تو ان راتوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انعامات بٹنے کی رات ہے کہ وہی پورے مہینے روزے رکھے، پورے مہینے اللہ کی عبادت کی ہے، تو اب اس رات میں ایسے کام نہ کریں کہ پورے مہینے کی ہماری محنت بیکار ہو جائے، بلکہ اس رات میں بھی اللہ رب العزت کو راضی کریں تاکہ اللہ رب العزت پورے مہینے کی محنت ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ راتیں اتنی عظمتوں والی، برکتوں والی راتیں ہوا کرتی ہیں، تو ان راتوں کو ہم ایسے ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، اللہ رب العزت کو راضی کر کے ان راتوں کو گزارنا چاہیے۔ اور واقعی میں میرے عزیزوں، عید کے دن کے مستحبات، عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے کام کرنے چاہیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو نماز سے پہلے کون سے کام کرنے چاہیے، نماز کے بعد کون سے کام کرنے چاہیے، یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے عید کے مستحبات کیا ہیں، یعنی عید کے دن کے مستحبات کون کون سے کام ہیں، کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ تو عید کے دن یہ امور مستحب ہیں، یعنی حجامت بنوانا۔ حجامت بنوانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا سپسٹ چہرہ کرا دیا جائے۔ حجامت بنوانے سے مراد یہ ہے کہ جو بال ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جو آگے اور پیچھے کے بال بڑھ جاتے ہیں، ان بالوں کو صاف کرایا جاتا ہے، اس کو حجامت بولتے ہیں۔ اور حجامت سے مراد یہ نہیں کہ اپنا چہرہ ہی صفا کرا دیا جائے، اپنا چہرہ ہی بالکل چکنا کرا دیا جائے، تو یہ تو گناہ والا کام ہے۔ حجامت بنوانے سے مراد یہ ہے کہ جو داڑھی کے بال اوپر ہو جاتے ہیں، نیچے کے جو بڑھ جاتے ہیں،
ان بالوں کو صفائی کرانے کو حجامت بولتے ہیں۔ تو حجامت کرانا یہ مستحب ہے عید کے دن۔ ناخن ترشوانا، غسل کرنا مستحب ہے، مسواک کرنا مستحب ہے، اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے کہ اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے، نیا کپڑا پہننا یہ مستحب نہیں ہے۔ نیا کپڑا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو اچھا کپڑا ہو، صاف ستھرا کپڑا ہو، دھلا ہوا کپڑا ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ نیا کپڑا پہننا ہی مستحب نہیں ہے، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ اچھا کپڑا ہو، نیا ہو تو بہتر ہے، نہیں تو دھلا ہوا ہو یہ بھی مستحب ہے۔ تو اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحب ہے، لیکن انگوٹھی چاندی کی، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 1 نگ کی اور 4.5 ماشا سے کم کی ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا مستحب ہے۔ عیدگاہ جلدی چلے جانا مستحب ہے۔ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا یہ بھی مستحب ہے۔ دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے، یعنی ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ اور نماز کو جانے سے بیشتر چند کھجوریں کھا لینا، یعنی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا مستحب ہے۔ اور چند کھجوریں وہ کیسی ہوں تو فرمایا جاتا ہے کہ 3 کھجوریں ہوں یا 5 کھجوریں ہوں یا 7 کھجوریں ہوں، مگر طاق ہوں، یعنی 5 ہونی چاہیے، 7 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے۔ یہ طاق ہوں تو یہ طاق کھجوریں کھانا مستحب ہے۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ بھی کوئی نہ ہوگا۔ نماز سے پہلے اگر کچھ نہیں کھایا، کیونکہ کھا لینا مستحب ہے، اگر کچھ نہیں کھایا تو ایسا نہیں کہ وہی گناہ ہو گیا، بلکہ کھا لینا مستحب ہے۔ مگر ہاں عشاء تک نہ کھایا تو اس پر عتاب ہے، یعنی پھر گناہ ہے۔ اگر عشاء تک کچھ نہیں کھایا تو اس پر گناہ ہے۔ تو دیکھیے یہ کام مستحب ہیں۔ سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے، سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو تو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، یعنی پیدل چلنے کی طاقت ہے تو پیدل چلنا یہ افضل ہے۔ سواری اگر پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو وہ سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی سواری پر جانا گناہ ہے، نہیں، سواری پر جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل جو ہے وہ پیدل جانا ہے، یعنی پیدل جانا یہ افضل ہے۔ اور خوشی ظاہر کرنا، عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے تو اس دن خوشی ظاہر کرنا یہ مستحب ہے۔ خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں عید کا دن عطا کیا، پورے مہینے ہم نے محنت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی ہیں، اے رب قدیر تو یہ کام عید کے دن مستحب ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے، آپس میں گلے ملنا یہ مستحب ہے، مبارکباد دینا، خوشی ظاہر کرنا یہ کام مستحب ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، نیچی نگاہ کر کے جانا، اطمینان کے ساتھ جانا، سکون کے ساتھ جانا، کثرت سے صدقہ خیرات کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ سارے کام عید کے دن مستحب ہیں۔ یہ کام کرنے چاہیے، ان کاموں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔